الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولنا نبینا محمد وعلیہ وآلہ وسلم. اور قرآن سمجھے آسان طریقہ سے سبق نمبر 4A. آج انشاءاللہ اس سبق میں ہم پڑھیں گے گرامر سے ریلیٹڈ باتیں ہیں، مذکر سے مؤنث الفاظ اور ان کی جمع. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے مذکر اشارے کے حوالے سے پڑھے تھے، اس کے بعد ہم نے مذکر سے جمع کا طریقہ دیکھا تھا، اور ساتھ ہم نے جیسے ہم کہتے ہیں کہ مختلف ضمائر ہیں، ہوا، وہ، ہم، وہ سب. اسی طرح جو دوسرے ضمائر ہے، ہو، اس کا، ہم، ان سب کا، کی، آپ کا وغیرہ، یہ ضمائر ہم نے پڑھے ہیں. مسلم سے ہم نے جمع بنانا سیکھا ہے، مسلم واحد جمع کیا ہوگا. اس کے آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم مذکر سے مؤنث کیسے بنائیں گے اور اس کی جمع کیسے ہوگی، اور ساتھ اس کے ساتھ نکات تعلیم شوق ہوگا، وہ بھی انشاءاللہ نئے الفاظ میں ہوگا جو قرآن میں تقریباً 3298 مرتبہ آئے ہیں. میں کہا آج ہم ذرا گرامر پہلے کر لیتے ہیں. اچھا جی ٹھیک. سبق نمبر 4 کے اختتام تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ 44 الفاظ سیکھیں گے، 44 شامل، پہلے والے شامل کیے گئے، جو قرآن پاک میں 15,387 مرتبہ ہے. ہمارا ٹارگیٹ جو ہے اس لیول 1 کا وہ 41,000 ورڈز ہے، جو قرآن پاک کے 50% سے زیادہ الفاظ ہیں. کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں 45 الفاظ ہیں جو ریپٹیشن کے ساتھ 78 ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دیکھ رہے ہیں کہ اعوذ ہم پڑھا ہے، اس کے میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے جو رجیم ہے، دھتکارا ہوا ہے. شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان رحیم کے ہم نے معنی جانے تھے. رحمان کے پرجوش رحم کرنے والا، اور رحیم جو ہے وہ لگاتار رحم کرنے والا. رائٹ. اس طرح الحمد ہم نے کہا تھا. الحمد کیا ہے؟ تعریف. ہم لگتا ہے ال کے 2 معنی ہم نے سیکھے تھے. ایک کیا تھا؟ خاص کرنے کے لیے اور تمام کے لیے. الحمد تمام تعریفیں للہ. للہ ہم نے کہا 2 الفاظ ہیں، لی اور اللہ. للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو رب ہے پالنے والا کے ساتھ جہانوں کے پالنے والا. اور ہم نے تھوڑی سی بات بھی کی تھی، رب کیا ہوتا کیا ہے. اگر ہم تھوڑا سا ریلیٹ کریں زندگی کے ساتھ تو رب کیا ہے؟ پالنے والا ہے. اور کیا ہے؟ سب جہانوں کو پالنے والا ہے. صرف ایک جہان کی بات نہیں ہے، سب جہانوں کو پالنے والا ہے. اور ہر جہان کے اندر کیا ہے؟ انسان ہے، حیوان ہے، چرندہ، کیا کی چیزیں ہیں، ابھی تک ہمیں اس کی ہم کہہ رہے ہیں ایکسپلور ہی ہو رہی ہے. اور رحمان الرحیم مالک یوم الدین. مالک ہے، مالک ہم جانتے ہیں، مالک ہے اردو میں بھی جانتے ہیں. اس میں مالک ہے یوم الدین کا. الدین، الدین جو ہے اس کے 2 معنی ہیں. ایک کیا ہے؟ بدلہ، بدلے کا دن. اور دوسرا ہے الدین، نظام زندگی. رائٹ. سو 2 معنی اس کے ہیں. انشاءاللہ ساتھ ساتھ کریں گے. اور یوم جب ہم دیکھیں یوم کی جمع کیا تھی؟ ایام. اس طرح مالک ہم نے پڑھا ہے. تو مالک آپ دیکھیں میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس میں میم الف ما لام کاف ہے. مالک کا ہے تو ہم کہتے ہیں ملکیت ہے، میں اس کا مالک ہوں وغیرہ وغیرہ. تو اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں ملک بھی اسی سے ملتا جو لفظ ہے. میم اور لام اور کاف تینوں پہ زبر ہے. ملک. ٹھیک ہے. تو ملک کیا ہے؟ فرشتہ ہے. ٹھیک ہے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک صرف تیری ہی. ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہم نے ضمیر پڑھے ہیں ہوا، ہم، کا، کی، ہم وغیرہ، ہم نے کہا یہ ضمیر کیا کرتے ہیں؟ یہ اسم یا فعل کے بعد آتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں ضمیر متصلہ یا جڑے ہوئے. رائٹ. تو ایاک کا جو لفظ ہے یعنی تیری ہی، یہاں پہ تقریر کے لیے تیری ہی. اور نعبدو یہ بھی ایک لفظ ہے جو انشاءاللہ سب اس کو ہم جانیں گے. نعبدو مضارع کا لفظ ہے، فیوچر کا یا حاضر کا یا حال کا لفظ ہے. اور ہم عبادت پہ نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ کا اور تیری ہی نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. نستعین جو ہے اس طریقے سے یہ ایک فعل ہے جو نون پہلے اگر آپ کو انڈیکیشن دیتا ہے کہ یہ ہم کے لیے استعمال ہوا ہے. نعبدو ہم کے استعمال ہوا ہے، عبدو میرے لیے استعمال ہوا ہے. رائٹ. تو یہ مضارع کے حوالے سے اس معنی ہوتے ہیں. اہدینا، اب
اب انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. سر یہ آپ نے ٹیکسٹ پارٹ کھولا جی ابھی میں لے لوں چلو کوئی نہیں کر لیتا ہوں میں کرتا جی ہوں کوئی اچھا مطلب اگر آپ گرامر پارٹ کرنا تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوری کیسا ہے میرے خیال نہیں تھوڑی سی آواز کرنی پڑے گی, پیچھے آواز نہیں جا رہی ہوگی. آج آپ نے آگے بس میں نے ابھی اسٹارٹ دعا مانگی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ابھی ٹیکسٹ پارٹ کھلا ہوا تھا, پچھلے میں نے ٹیکسٹ پارٹ کو میں نے کور کرنا تھا, اس لیے گرامر کا پارٹ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اتنا آپ نے کر لیا. ابھی یہ جو اہدنا الصراط المستقیم, اہدینا ہمیں ہدایت دے, الصراط راستے کی, المستقیم ال لگا ہوا ہے دونوں کے ساتھ, دونوں اسم ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاتے ہیں. اہدی ہدایت دے, یہ گرامیٹیکلی کہتے ہیں امر کا صیغہ, کہ آپ ہدایت وہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ اہدی نا ہمیں. ٹھیک ہے, ابھی جیسے ابھی ضمیر کی بات ہو رہی تھی جو کہ جڑتے ہیں ساتھ, ٹھیک ہے, اٹیچ ہے پرناؤنس, وہ ہے کہ اہدنا ہمیں ہدایت دے ہمیں. کسی جگہ پہ کوئی وضاحت کی ضرورت ہو کسی لفظ کی تو آپ کائنڈلی بتا دیجیے. ہدایت اور راستہ دکھا, راستہ چلا, ان کو دکھا اور چلا. قرآن ہدایت ہے, ہدی للناس کس کے لیے, لوگوں کے لیے, اور ہدی للمتقین متقیوں کے لیے. یہ اہدنا کے سلسلے میں یہ ابھی ہدایت دے, ہدایت کے بارے میں آگے. الصراط راستہ, الف لگا ہوا ہے, اسم ہے خاص. المستقیم سیدھا, اردو میں خط مستقیم, سیدھا سیدھی لائن. بچپن میں ہوتا تھا ایک خط مستقیم, آپ ڈرا کریں اور چیک کریں. اردو میں عربی سے آیا ہے. جی جی عربی سے. المستقیم سیدھا. الخاص کے لیے دا. اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے, یعنی زندگی ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق دے. تو مسلمان ہونا پہلا قدم ہے. مسلمان اگر سوچتے ہیں کہ جی اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم تو ہدایت والے میں شامل ہو گئے, ہمیں تو ہدایت ہے کہ ہمیں مسلمان ہیں, اللہ کو ایک مانتے ہیں. لیکن یہ صرف پہلا قدم ہے مسلمان ہونا. بات یہ کہ مسلمان ہو کے جو آپ کے فرائض ہیں, جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے, ہم نے ان پہ چل رہے ہیں. مسلمان ہو کے بھی شیطان ہو سکتے ہیں, مطلب اس کے اوپر بھی شیطان چھوڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اس حساب سے ہمیں بھٹکائے. تو مطلب ہے کہ صرف مسلمان ہونا ہی کافی نہیں ہے. اصل میں اس کو اس طرح کہتے ہیں مسلمان کے گھر پیدا ہونا ہی کافی نہیں ہے, وہ زیادہ ہے, کیونکہ پیغمبروں کے گھر جو اولاد تھی وہ بھی. جی بالکل صحیح. تو مسلمان ہونا پہلا قدم ہے. اب ہم کو نماز پڑھتے وقت, نماز کے بعد, نماز کے دوران, گھر میں, آفس میں, کلاس میں, دوستوں سے بات کرتے ہوئے, بازار میں, ہر جگہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی ہمیں ضرورت ہے. تو ہدایت کہاں سے ملتی ہے ہمیں؟ قرآن سے اور سنت سے. تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے پھر ہمیں کہ قرآن کو ہمیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کو سمجھیں گے تو ہم اس کو ہدایت ہم پائیں گے نا کہ ہمیں کیا ہدایت دی جا رہی ہے.
اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو سمجھنا جو ہے بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو ہدایت پانے کے لیے قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد جو احادیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس سے ہم ہدایت لیں کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری اور ہم نے کیسے زندگی گزاری. تو چونکہ ہر نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور ہم سٹارٹ میں ہی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر ہمیں ہدایت پانی ہے تو ہمیں اس کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں اور صورتیں پڑھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہدایت کرتے ہیں اس حساب سے ہم ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت ہے. تو شکر اللہ کا. اب ہم سب جو ہے نا ابھی تھوڑے سے راستے پہ چلے ہیں کہ ابھی ہم قرآن کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. ہدایت کی ضد جو ہے وہ ضلالت ہے، گمراہی. ضلالت کا مطلب ہے گمراہی، یہ اس کی ضد ہے. یعنی انسان قرآن حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے یا غلط خواہشات اور غلط کاموں میں لگ جائے اور اس طرح اپنی دنیا آخرت برباد کر لے. تو آدھا نمبر اب میری 10 کیا ہے؟ ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کرنا، صحیح راستہ معلوم کرنا اور اس پہ چلنے کی توفیق حاصل، اللہ سے دعا کرنا ہے کہ ہمیں توفیق دے. ابھی ہم اس آیت کی اس کے پارٹ کی پریکٹس کریں گے. اہدنا، اور اب اس کا اب جو ترجمہ ہے وہ کائنڈلی آپ بولیں گے. اہدنا اہدنا الصراط 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 المستقیم، سیدھا المستقیم سیدھا. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اردو میں ہم سیدھا راستہ کہتے ہیں، عربی میں راستہ جو ہے وہ پہلے ہے. تو یہ عربی کی جو لینگویج ہے اس حساب سے ترتیب جو ہے نا وہ بدلتی ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے. اگلی جو اس کی جو پارٹ ہے اس کا صراط الذین انعمت علیہم. صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا انعمت انعام کیا تو نے علیہم. اب اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے تھوڑی سی. الصراط راستہ، الصراط المستقیم سیدھا راستہ. ٹھیک ہے. اس میں ابھی مزید وضاحت کی. الذین ان لوگوں کو، وہ جو جمع کے لیے الذی سنگولر، الذین جمع. اور قرآن میں کتنی دفعہ یہ اپیئر ہوا ہے لفظ؟ 180 دفعہ. الذین ان لوگوں کا اور وہ لوگ جو. انعمتا، انعام، اس کا نون اینڈ میم جو ہے وہ مادہ حروف ہے اس کے الفابیٹ سے. اور علیہم دو لفظ، اللہ اور ہم یا ہم. ٹھیک ہے. علیہم ان پر. اس سے کیا سمجھ لیتا ہے؟ کچھ کہا کسی نے؟ آپ نے کچھ بولا کہ آپ نے نہیں جی، میں نے کہا کچھ مجھے بات تو نہیں ہے، کسی نے بولا بات. تھوڑا سا اونچے بولے سے. اچھا. تو ان سے ہمیں کیا، ان آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ انامتا کے مادہ حروف دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں. جی. انامتا کے مادہ حروف دوبارہ نون اینڈ میم مادہ حروف ہے. ٹھیک ہے. انعمتا، انعم تا. آپ یہ گرامر کا ہے وہ ابھی پڑھا نہیں ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. تا کا یہ ہوتا ہے کہ تم نے انعام کیا. انعمتو، میں نے انعام کیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ابھی آپ گرامر میں پڑھیں گے، اس لیے میں اس کو تفصیل نہیں جاتا. انعمتا
تو نے انعام کیا علیہم ان پر، یعنی کہ ان راستہ ان لوگوں کا جن پر تم نے انعام کیا. اور وہ کون سے لوگ ہیں اور اس کی ابھی تفصیل آئی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر انعام کیا. تو یہ 4 ہے، اور بھی ہوں گے لیکن یہ کہ جو بھی قرآن کے اندر جن کا ذکر آیا ہے، یہ 4 جو ہیں وہ انبیاء ہے، صدیقین ہے، صالحین ہے اور شہداء ہے. یہ چاروں کے اوپر انعام کیا. تو ان کا راستہ کیا ہے وہ اس کی ابھی دیکھتے ہیں کہ اگر مثال کے طور کے اوپر اگر ہم انبیاء کا راستہ دیکھ لیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسی گزاری. انہوں نے 4 اہم کام کیے. ایک تو یہ کہ دل کے اعمال، اللہ پہ یقین، ٹھیک ہے نا، کامل یقین، بغیر دیکھے یقین، اللہ سے محبت، خلوص، اسی کا ڈر اور اسی پہ توکل، اسی پہ بھروسہ. ٹھیک ہے نا. نمبر 2 اعمال، فزیکلی جو انہوں نے ایکشن، اس میں کیا آتا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، لوگوں سے اچھا سلوک پیدا کرنا. اور پھر آگے جو دعوت اور اچھے کاموں کی آگے لوگوں کو تلقین. یہ کام انہوں نے کیے. تزکیہ یعنی پاکی، لوگوں کے عقیدے اور اعمال اور اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا اور اچھی چیزوں کو رائج کیا. نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا. خاندانوں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اللہ کے احکام پر عمل کروایا. تو سمجھی میں کیا ہے؟ انعام پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ ان کا کیا راستہ تھا؟ ایمان لانا، دل سے، یقین سے اس پر عمل کرنا اور آگے دعوت دینا. اچھی عادتوں کو بڑھانا اور بری جو عادات ہوں معاشرے میں ہوں اور اس کو ختم کرنا، روکنا. اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. تو اگلی کیا عادت ہماری کیا بنتی ہے کہ ہمیشہ اچھے ماڈل بنائیں. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن پہ انعام کیا، کوشش کریں کہ ہمیں ہمارے پچھلے جو ہمارے اکابرین ہیں ان میں سے، انبیاء میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑی مثال ہے، رول ماڈل ہے. اور دنیا میں بھی جو اچھے لوگ ہیں، آپ اچھے لوگوں کو ماڈل بنائیں اور اس پہ چلنے کی، ان کے اچھے کام جو ہے ان پہ چلنے کی کوشش کریں. تو اچھے ماڈل، ان کے بارے میں پڑھنا، ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کرنا، ان کے جیسا عمل کرنے کا پلان بنانا اور اس پر عمل کی کوشش کرنا. یہ ہماری عادت نمبر 11 ہے. اور ابھی ہم اس کی پریکٹس کریں گے. صراط، راستہ، الذین انعمت علیہم. صراط الذین انعمت علیہم. ایک دفعہ پھر صراط الذین انعمت علیہم. اب صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر، یعنی ان لوگوں کا راستہ جس پر تم نے انعام کیا. اگلا پارٹ ہے غیر المغضوب علیہم. غیر نہ المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر. اب اس کی تفصیل دیکھتے ہیں تھوڑا سا معنی. غیر نہیں، غیر کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. غیر اسلامی وہ کام جو جس میں اسلامی کام نہ ہو. غیر مسلم جو مسلمان نہ ہو. تو غیر کا لفظ جو ہے وہ
نہیں کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ غیر ہو گیا. المغضوب غضب کیا گیا، یہ غضب غیر زواد اور با جو ہے وہ اس کے مادہ حروف ہے. یہ مظلوم کے وزن کے اوپر ہے. مظلوم کا معنی کیا ہے؟ جس کے اوپر ظلم کیا جائے. اور مغضوب جس پر غضب کیا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ انعام کے اپوزٹ ہو گیا مغضوب. علیہم دو لفظ علا ہم یا ہم، ٹھیک ہے، ایک ہی معنی. علا پر اور ہم ان. علیہم ان پر. ولضالین اور نہ جو گمراہ ہوئے. اب اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. وا اور واقع عام اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، صبح صبح و شام، ٹھیک ہے نا. لا نہ نہیں، یہ لا پر پڑھ بھی چکے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں بھی والا اور نہ. الضالین یہ ضال کی جمع ہے، گمراہ ہونے والا. ضلالت یہ ہدایت کا اپوزٹ. ابھی ہم نے اور یہ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ 1687 دفعہ. تو ضالین جو ہے وہ جمع ہے ضال کی. ضالون ہوگا تو اس کی جمع بنے گی، یہ بھی آپ بعد میں سیکھیں گے اور تفصیل کے ساتھ. شاید ابھی ہم نے وہ جمع بنانے کیسے بناتے ہیں، اس کے کیا طریقے ہیں. اس میں کہ ضالون ہوگا تو اس کی جمع ہمارے ضالون بنے گی، اور اگر ضالن اور ضالین ہوگا اس کے بعد ضالین بنے گا. تو یہ ضال کی جمع ضالین. ولضالین ضا بھی پڑھ سکتے ہیں، دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ضالین جو گمراہ ہوئے. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ غیر المغضوب علیہم، اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. یہ مغضوب اور ضالین کے درمیان فرق ہے. مغضوب کون ہے؟ جو جانتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے. ضالین جو کون تھے؟ جو جانتے ہی نہیں تھے، جو گمراہ تھے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے. سوچئے اللہ اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو ظاہر ہے اس کے لیے اس کا کتنا برا حال ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ نے ہمیں اس کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ بچائے. تو جس طرح پہلے ہم تھے کہ ہمیں رول ماڈل بنانا چاہیے، ہیرو یا لیڈر کی طرح رہنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں اس لیے ان کی طرح بات کرنے، کپڑے پہنے، چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھ لیجیے کہ کیا وہ لوگ قرآن و حدیث پر چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں جو فزیکلی جن کو رول ماڈل بناتے ہیں. تو ان کے صرف جو ہے انہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے طریقہ اسلام کا زندگی گزارنے کا بتایا ہے اس پہ عمل بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور ظالم وہ ہیں جو جانتے ہی نہیں اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے ہیں. پرواہ نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں اور زندگی کا کیا مقصد ہے. صحیح علم حاصل کرنے کی ان کی کوئی فکر نہیں ہوتی اور نہ وہ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھر میں اور ہم بھٹکتے پھریں. کیا ہم اس لیے قرآن سے دور ہیں کہ ہمیں عربی نہیں آتی؟ تو اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمیں قرآن کو سیکھنا آسان کر دے. اس کے لیے پلان بنائیے اور وقت نکالیے. اے اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور نامعلوم ہو تو اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے. تو اگلی عادت ہماری کیا ہے؟ پچھلی عادت کیا تھی ہماری؟ اچھے رول ماڈل بنانا. اور اگلی جو ہماری عادت کیا ہے وہ
برے ماڈل جو ہے ہمارے یہاں ان سے اس سے دور ہونا، اس سے جان چھڑوانا اور دعا کرنا کہ اللہ اس کی پیروی سے ہمیں بچائے. اب اس کی ہم پریکٹس کریں گے. ولا اور نہ الضالین، ولا اور نہ ضالین جو گمراہ ہوئے، ولضالین اور نہ جو گمراہ ہوئے. یہ سورۃ فاتحہ ہم پہلے پڑھ چکے. تو سورۃ فاتحہ پڑھتے وقت ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی، اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. تو سورۃ فاتحہ پڑھتے وقت جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے جواب میں الرحمن الرحیم اثنا اللہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا. علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میرے بندے کے لیے یہ سب کچھ ہے، جو کوئی مانگے گا مجھ سے میں اس کو وہ دوں گا. تو یہ ظاہر بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہماری جو صورت ہے. اور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر پوچھے نرشد میں کہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ ساری سیدھے راستے کی دعا. سیدھے راستے کی. اس کا پہلا پارٹ کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اس کی عظمت کی ساری بڑائی کرنے کے بعد پھر ہم اس سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر رکھ، وہ راستہ جو کہ صالحین کا. جن پہ تم نے انعام کیا، ٹھیک ہے نا، ان لوگوں کا. اور ہمیں کس سے بچا؟ مغضوب اور ظالمین جو ہے اس کے ہمیں اس سے ہمیں بچا. نرشد میں اس کی جو خلاصہ ہے سیدھے راستے کی دعا. اس لیے یہ ہر نماز ہر رکعت کے اندر ہمیں اس کا پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ ہے کہ آپ الحمدللہ سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے، اس کے لیے اس پہ سختی سے میں جڑا رہنا جب تک ہم اپنا مقصد حاصل نہیں کر لیتے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، اس سے دوری اختیار کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیجیے اور کبھی اس کو مت بھولیے. اور دعا مانگے رب زدنی علما، اپنے لیے بھی اور باقی سب کے لیے بھی، جو ہم سب اکٹھے جہاں پہ ہوئے ہیں. اور ہمارا یہ جو ہمارا آبجیکٹو ہے جو ہم قرآن سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ کامیاب فرمائے. جی ہمارے پاس وہ شیٹ اور کارڈ وغیرہ ہے، اس کے اوپر سمری بھی ہوتی ہے. تو 7 ہوم ورک ہے ہمارے، جس میں 2 تلاوت کے ہیں. 2 تلاوت کے ہیں 5-5 منٹ قرآن پہ دیکھ کے پڑھنا، 5 منٹ زبانی پڑھنا، اور پھر 2 پردے کی ہیں. کتاب جو ہماری جو ہمیں دی گئی ہے ٹیکسٹ بک ہے، اور باقی ہمارے پاس جو سپورٹنگ ہمارے پاس کارڈ وغیرہ ہے اس کو دیکھنا. اور MP3 سے اگر آپ سن سکیں اس سے ساتھی بنانا بہت مطلب ہے کہ اچھا ہوگا. جائے آپ خود پڑھیں، اگر آپ 2 بیٹھ کے کوئی ساتھی ہو جائیں، اگر وہ پڑھنے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو پوچھیں، وہ اس کا جواب دیں، تو اگر ساتھی بن جائے تو اس حساب سے ہماری جو لرننگ کا پروسیس جو ہے وہ ہمارا زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ ہمارے جو ہم جہاں اکٹھے ہوئے ہیں لوگ جو ہے وہ اپنے ایک اور ساتھی اپنے بنا سکیں. اور نماز میں جو صورتیں ہمیں آلریڈی آتی ہیں کوشش کریں ہم اور بھی صورتیں سیکھیں، تاکہ ہمیں صرف اسی کے اوپر ہم لمیٹڈ نہ ہو کہ ہم نے یہی صورتیں جو پڑھنی ہیں. کوشش کریں تھوڑی تھوڑی کر کے اس کی آیات کے حساب سے کوشش کریں کہ اور صورتیں بھی سیکھنے کی کوشش کریں. اور جب آپ قرآن سیکھیں گے، اس کا مطلب سیکھیں گے اور آیات کا، اور جب آپ پڑھیں گے قرآن اس کے اندر نماز کے اندر، اللہ تعالیٰ کا اس حساب سے جو پیغام ہے جو آپ اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں
اور وہ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ تو وہ آپ کو نماز میں بھی آپ کا خشوع پیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق جو ہے نا وہ اور مضبوط ہوگا. یہی ہے کہ آپ زیادہ عمر کا نہیں ہے، دماغ ہمارا بہت ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کیپیسٹی دی ہے، اس حساب سے سیکھنے کی کوشش کریں. اس میں کوئی ایج لیمٹ اور اس طرح کی کوئی چیز اس میں شامل نہیں ہے. یہ ہمارا ابھی بریک لیتے ہیں اور اگلا پارٹ لیتے ہیں. سر یہ اگلا پارٹ ہو جائے گا اس میں سے. جی بس آگے. جی اگلا ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے، اس میں ہم اذان، اس کے بارے میں اس کا ترجمہ تھوڑی سی وضاحت کریں گے اور گرامر کا پارٹ جو اس کے بعد فالو اس کو کریں گے، فالو کریں گے اور باقی جو ہمارے اور اس میں ڈیٹیلس آئیں گی. سبر نمبر 5 کے اختتام تک کا ٹوٹل جو ہے وہ 212 کا ٹارگیٹ ہے. اس میں اس کورس کے اندر تو آپ 57 الفاظ جو آپ سیکھ جائیں گے اور جو قرآن میں 19,000 تو ٹوٹل الفاظ کتنے ہمارے ہیں 78,000 کا. اس کا مطلب ہے 1/4 جو ہے ابھی آپ میرے خیال ہے آپ یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ آپ 1/4 جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ بھی اس اذان کے بعد جو ہے ابھی اب اس کو پورا کر لیں گے انشاءاللہ. یہ بھی ہم نے کیا ہے کہ اپنے ساتھ ہوم ورک ہوتے ہیں آپ کے پاکٹ بک شیٹ کا استعمال کریں. تو اذان کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت اور اعلان. اللہ تعالیٰ کا کہ ہم ملتے ہیں اللہ سے ملنے کے لیے ہمیں اللہ موقع دیتا ہے کہ آئے میرے پاس. اذان اس کی ڈیٹیل بعد میں جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کا ذاتی نام، اکبر سب سے بڑا. یہ جیسے بھی وہ انگریزی میں بھی گڈ بیٹر بیسٹ، اسی طرح اس میں بھی عربی میں بھی جو صفتیں ہیں جو اس کی کیٹیگریز ہیں اس حساب سے اکبر سب سے بڑا. تو کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا. جیسے کثیر زیادہ، اکثر بہت زیادہ. اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ظاہر ہے بڑا کیا، اللہ تعالیٰ نے تو پوری کائنات تخلیق ہی اسی نے کی ہے، تو اس سے تو کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم کسی اس سے کمپیریزن کریں. بہرحال ہمیں یہ ہے کہ ہم بار بار اس کو اللہ کی بڑائی اور اس کی بزرگی اور اس کی عظمت
اور اس کے لیے ہمیں بار بار ہم اس کو اللہ اکبر ہر جگہ کافی جگہوں کے اوپر اذان کے اندر بھی ہے اور ویسے بھی اس کا استعمال کرتے ہیں. تو اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ قوت، عزت، شان و شوکت اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے. آپ اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنی ہی آپ اس کی عظمت اور بڑائی کو آپ محسوس کریں گے اور آپ کے دل میں یقین ہو جائے گا کہ اللہ ہی ایک ہے ایسی جس نے یہ کائنات بنائی ہے اور وہی سب سے بڑا ہے. تو اتنا ہی دل سے اور تعریف سے کہہ سکیں گے کہ اللہ آپ کتنے عظیم و شان ہے. آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ اس سے بڑا، بہت بڑا ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. تو اللہ اکبر کہنے کے بعد اگر ہم صبح اذان سنیں اور اس کے بعد اگر ہم سوتے رہیں اور اگر ہم نہ اٹھیں تو کیا مطلب ہے؟ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا جو کال ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آپ آئیں اور مسجد میں سب کے ساتھ نماز پڑھیں، وہ ہم اس پہ زیادہ اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں. اس لیے تو دعا ہمیں کیا مانگنی ہے؟ ہم نے کہ اللہ مجھ کو اپنی زندگی، اے اللہ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے، یعنی نفس، خاندان یا لوگوں کے بجائے تیری باتوں کو ماننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. تو اس کی ابھی ہم پریکٹس کریں گے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے، اللہ اکبر، اللہ سب سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اگلا اشہدو، 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 الف کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ میں کے لیے. نشہدو، نون کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے کس طرح بھی ہم رکھا تھا؟ ہم کے لیے. ٹھیک ہے. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. ان، یہ اب عبدو، اعوذو، اشہدو اسی وزن کے اوپر ہے. ان کے، یہ ان، باقی اس طرح کے اور لفظ آگے آئیں گے تو ہم اس کی بھی دیکھیں گے کہ اس میں کتنے لفظ اور اس جیسے ہیں. ان کے، لا نہیں، الہ نہیں ہے کوئی، لا نہیں، اور لا کے جو ہے اور لفظ ہے نہیں، اس میں ماں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ کہاں پہ ماں ہوتا ہے اور کہاں پہ لا ہوتا ہے وہ بعد میں ہم پڑھیں گے. ماں اور لا اور لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں جو کہ نہیں کے معنی میں ہوتے ہیں، اور جس میں جو لام اور لنگ دو لفظ ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کا ابھی ماں اور لا اور لام جو ہوتا ہے وہ نہیں کے معنی میں آتا ہے لیکن وہ پاس سے اس کا تعلق ہوتا ہے. وہ نہیں کیا، وہ نہیں اس نے کیا تو وہ پاس میں آئے گا. اور لن جو آتا ہے وہ فیوچر کے لیے آتا ہے، یعنی کہ ڈڈ ناٹ لام اور ول ناٹ. ٹھیک ہے نا. تو یہ ابھی انگریزی کے دونوں اگر یاد کر لیں گے نا تو یہ آپ کو لام اور لن دو لفظ جو ہے وہ کافی ریپیٹ بعد میں بھی ہوتے رہیں گے. تو اس کے معنی یاد کرنے کے لیے پاس میں ڈڈ ناٹ اور ول ناٹ اگر وہ یاد رکھ لیں گے تو پھر مطلب ہے کہ میں نے یاد کیا میں مجھے نہیں بھولتے اس حساب سے. تو یہاں پہ لا جو ہے وہ نہیں، الہ معبود، اور اس کا جمع کیا ہے؟ آلیہ. اس کی جمع ہے معبود کی. الا اللہ، الا سوائے اللہ، سوائے اللہ. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ الہ کے کیا معنی ہے؟ جس کی معبود، جس کی عبادت کی جائے اور جس کو سجدہ کیا جائے. پھر اور کیا ہے؟ اللہ کے معنی جس سے مدد مانگی جائے.
جس پر توکل کیا جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے، جس کا حکم مانا جائے، تو ان تمام میں سے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی علاج نہیں. تو مطلب ہے کہ یہ ساری جو علاج جو ہے اس میں بہت ساری ہماری خوبیاں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں اس کا ذکر ہے، اس میں ایک لفظ کے اندر ہے سارا کچھ. اور صبر کے ہمارے لیے کہ میں شہادت دیتا ہوں، یعنی میری باتیں اور میرا عمل گھر میں یا باہر آفس میں یا بازار میں یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اسی کو خالق مالک رب مانتا ہوں اور ساری کائنات کا حکم مانتا ہوں، اسی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. تو زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون پر چلتا ہوں، نہ کہ اپنی مرضی پر اور نہ اپنی خواہشات پر. جب آپ نے معبود مان لیا اس کو تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جو ہے وہ آپ کی اپنی مرضی تو اس میں شامل نہیں ہوگی. تو یہ اشہد اللہ یہ اتنا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ یعنی کہ ابھی میں کلمہ میں بھی اور اس کے بعد اذان میں بھی اور اس کے بعد بھی ہم تحیات میں بھی پڑھتے ہیں، تو اس کا بار بار ذکر ہے کیونکہ اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمیں لوگوں پر اسلام کی شہادت دینی ہے، دعوت دینی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے. ہر اذان ہر اقامت اور ہر تشہد میں ہم کو یہ کام یاد دلایا جاتا ہے. افسوس کہ اتنی بار یاد دلانے کے باوجود ہم مسلمان اسلام سے بہت دور ہیں. آئیے دعا کریں کہ ہمیں اللہ اس پر عمل کی توفیق دے. اس کی ابھی ہم پریکٹس کریں گے. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں ان کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. اشہد دوبارہ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں ان کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اگلا اس کا جو پارٹ ہے اذان کا اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. اب اس کی تھوڑی سی تفصیل پہ جاتے ہیں. اسی پہ ہم نے ان پڑھا تھا اور اب یہاں پہ کیا لفظ ہے انا. ان کا کیا معنی تھا کہ انا کا کیا معنی ہے ایک ہی معنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اشہد ان محمد رسول اللہ انا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ میں نے پڑھا تھا. اور ان کا کیا معنی تھے کہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ کا معنی ہے کہ. اور یہ قرآن میں ان جو ہے وہ 571 دفعہ اور انا جو ہے وہ 359 ٹائمز جو ہے قرآن کے اندر اپیئر ہوا ہے. تو اب اس کو یاد رکھیں کہ ان اور انا ایک ہی معنی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ان اور اس کو یاد رکھنے کے لیے کہ ان کا کیا معنی ہے آپ کیا جو آپ کا جو انشاءاللہ. ویسے اگر ان کریں تو آپ سوچنے پڑتے ہیں کہ ان کا کیا معنی ہے، لیکن انشاءاللہ جب کہہ لیتے ہیں تو اگر ٹھیک ہے. پھر آگے ایک اور لفظ ہے انا بے شک. اور اس کے لیے کون سا فکر ہے جو آپ اس کو ریفرنس کے طور پہ یاد رکھتے ہیں؟ ان اللہ والصابرین. اور انا کا معنی ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.
اب اس کی دوبارہ اس کی ریپیٹ کیا ہوا ہے کہ ان، اور یہ 571 ٹائمز آیا ہوا ہے، اور اس کا جو آپ فکرہ ریفرنس کے طور پہ یاد رکھیں گے ان اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور انا اس کا معنی بھی کہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر ان شاء اللہ، اور پھر انا، یعنی کہ دو ہے ان اور انا، ان اور انا، ٹھیک ہے نا؟ ان کا معنی ہے اگر، اور انا کا معنی ہے بے شک۔ تو یہ چار فکریں جو ہے اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو ان، انا، ان اور انا کے جو معنی جو ہے وہ آپ کو یاد ہمیشہ یاد رہیں گے۔ اور یہ سارے جو مل کے قرآن کے اندر کتنی دفعہ ان، انا، ان اور انا کا جو ہے وہ 3155 ٹائمز یہ الفاظ آئے ہیں۔ اگلا لفظ ہے محمد، اور محمد کے کیا معنی ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ تو جب ہم محمد کرتے ہیں تو اس کی تعریف کے طور پہ ہم اس پہ درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے نا؟ رسول ایک سنگل، اور اس کی جمع جو ہے وہ رسل، اور یہ قرآن میں کتنی دفعہ آیا لفظ آیا ہے؟ 332 دفعہ۔ رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، کہ یعنی میری باتیں اور میرا عمل گھر میں، باہر، آفس میں، بازار میں یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چوں و چرا مانتا ہوں، قرآن اور آپ کی سنت کو حق و باطل کی کسوٹی مانتا ہوں، یعنی آپ کی جو تعلیمات ہے اس کے اوپر ہم آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کرتا ہوں، اس پہ یقین کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے دوسری کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، جو آپ نے پسند کیا وہی میری پسند ہے۔ اب ہم دوبارہ اس کی پریکٹس کریں گے۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، انا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، انا محمد رسول اللہ۔ یہ آپ کی زبر دو پیش، اس کی ڈیٹیل وغیرہ بعد میں آئیں گے کہ آپ جو ہے نا تنوین کیسے لگتی ہے، ڈبل پیش کیسے آتا ہے، زبر کیسے آتا ہے، اور زیر کیسے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اشہد ان محمد رسول اللہ، اونچی آواز میں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آگے اگلا لفظ حیا علی، حیا کا مطلب ہے آؤ، علی طرف، صلاۃ نماز کے، تو حیا علی آؤ طرف، آؤ طرف، صلاۃ نماز، اور اس کی جمع ہے صلوات، اور قرآن کے اندر یہ 83 ٹائمز آیا ہے لفظ۔ حیا علی، نماز پر یا نماز کی طرف، حیا آؤ، آؤ طرف نماز، اور پھر حیا علی آؤ طرف فلاح۔ فلاح کا کیا مطلب ہے؟ کامیابی، بہتری، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ کہ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھیں، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، یعنی میں مسجد میں پڑھنے آؤ، گویا نماز کو قائم کرو،
نماز کو آؤ گے تو ہر قسم کی فلاح ملے گی اور فلاح کا راستہ بھی. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اس کی یہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اور کام کر رہے ہوں تو بندہ ہوتا ہے کہ میں مصروف تھا اور یہ اس کے لیے شاید وہ بہتر تھا اور وہ اسی میں کامیابی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ نہیں, آپ آئیں, نماز پڑھیں, سب کے ساتھ پڑھیں, اور یہی راستہ جو ہے فلاح کا راستہ ہے. باقی راستوں کو آپ پرائرٹی نہیں دیں, اس کو چھوڑیں, یہی فلاح کا راستہ ہے. یہ سبق ہمارے لیے دل و دماغ کو فائدے. نماز کامل ذکر ہے, اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. نماز میں قرآن پر غور کرو گے تو ہدایت میں, ایمان میں, عقل و حکمت میں اضافہ ہوگا. آخرت پر غور کرنے سے دل و دماغ کو دینوی فکروں سے آزادی ملے گی. آپ دیکھیں کہ آپ بہت تھکے ہوئے بھی ہوں گے, کسی جگہ سے آپ آئیں, گھر میں آئیں, اگر آپ اس کو وضو کریں, نماز پڑھیں تو ایک مطلب ہے کافی حد تک آپ کی جو تھکاوٹ ہے آپ کو ذرا فزیکلی اینڈ مینٹلی بہت آپ ریلیکس کریں گے اس حساب سے. اسپیشلی سجدے کے وقت جو ہے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہم سب سے زیادہ قریب نوازی ہوتا ہے. تو اس کے بعد جب فارغ ہوں گے تو آپ کافی ریلیکس فیل کریں گے. تو یہ فلاح کا راستہ, بہتری کا راستہ, فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی. تو جسمانی فائدے, وضو, صفائی, نماز کے لیے آنا جانا, اٹھنا جھکنا, فزیکل ایکسرسائز بھی ہے اس حساب سے. جس پوزیشن میں بھی جاتے ہیں, رکوع میں جاتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں, تو آپ پورے باڈی کی آپ کی ایکسرسائز ہے, صفائی ہے, ٹھیک ہے, اس سے پاکیزگی ہے, جو کہ صفائی نصف جو ہے وہ ایمان ہے, دین ہے. اس میں تو ظاہر آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا ہمیشہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وقت کی پابندی کی عادت بننے کی, مثلا صبح اٹھ وقت پر اٹھنا, نمازوں کے حساب سے اپنے کاموں کا پلان بنانا. تو نماز کے کافی اس حساب سے ہمیں فائدے ہیں. اجتماعی فائدے کیا ہیں کہ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, پڑوسیوں سے ہوتی ہے, دوستوں سے ہوتی ہے, دوستیاں اور بنتی ہیں, ریلیشن شپ اور مضبوط ہوتے ہیں آپ کے, ایک دوسرے کے دکھ درد میں آپ شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بندہ غائب ہو تو پوچھتے ہیں یار وہ بندہ نہیں آیا, خیر خیریت ہے اس کی, آپ پوچھنے جاتے ہیں. اس حساب سے بھائی چارہ جو اسلام میں ہمیں ہے کہ آپ اپنے اس کو مطلب ہے کہ بھائی چارے کو بڑھائیں, پڑوسیوں کا خیال رکھیں, رشتے داروں کا خیال رکھیں. تو نمازی جو ہے وہ میرے خیال میں وہ تعلق جو ہے بہت کافی مضبوط تعلق ہے. آپ سارا محسوس بھی کرتے ہوں گے, میں بھی کرتا ہوں. تو بندہ نہیں آتا تو ہمیں نظر ہوتی ہے یار وہ بندہ کافی دنوں سے نہیں آیا, پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ میاں خیریت سے ہے, کسی کو کوئی ضرورت ہو تو کسی کی ہیلپ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. تو نماز کے مطلب ہے کہ بہت سارے انڈیویجولس کے لیے بھی فائدے ہیں, فزیکل ہے, آپ کی ایکسرسائز ہے, فزیکل فٹنس ہے, اور اجتماعی فائدے ہیں آپ کا. اور سب سے اہم فائدہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے فلاح نصیب ہوتی ہے. یہ سب سے زیادہ جو ہے تو وہ تو یہی ہے کہ ہمیں جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اس کا فائدہ جو ہوگا وہ اس دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی. یہ کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ میرا فلاں کام رک جائے گا, اس کے لیے نہیں آتا, لیکن صحیح جو فائدہ جو ہے وہ نماز کے اندر ہے. اور وہ جو آپ تلاش فلاح کر رہے ہو اپنے کام کرنے کے, وہ آپ کی جو ہے وہ اپروچ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس کی ہم دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں ابھی. حیا علی آؤ طرف الصلاۃ, نماز کے, حیا علی الفلاح, آؤ طرف کامیابی کے, حیا علی الصلاح, آؤ طرف نماز کے, حیا علی الفلاح, آؤ طرف فلاح کے. ایک بار پھر, حیا علی آؤ طرف صلاۃ, نماز کے, حیا علی آؤ طرف الفلاح, فلاح کے, حیا علی الصلاح, حیا علی الفلاح, آؤ طرف نماز کے, آؤ طرف کامیابی کے, فلاح کے. آگے پھر اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ
इल्लल्लाह, नहीं है कोई मबूद सिवाय अल्लाह के। आखिर में भी वही कलमात जैसे अजान शुरू हुई, मगर जहाँ गोया इस बात का ऐलान है कि इसको बड़ाई के मानते हो आ जाओ। अगर ना मानो तो भी अल्लाह अपनी जगह बड़ा है, तुम्हारे आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना ही आप नुकसान करेंगे। जबकि उसकी पुकार पर लबैक कहने से तुम भी दुनिया और आखिरत की खिलाफ पाओगे। तो हमें क्या होगा, मौत को हमें याद रखना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मरने से पहले पढ़ लिया, वो जन्नत का हकदार होगा, जन्नत में जाएगा। और जो अल्लाह ना करे वो आप किसी के करीब बैठे हुए हो, करीबुल मर्ग शख्स को, तो उसको तलकीन करें, उसके कान में उसको ऊंची आवाज़ में कहें कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वो पढ़े, ताकि जैसे हदीस में है कि जो मरते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा तो वो जन्नत में जाएगा। ये एक है कि जी कोई डॉक्टर कह रहा था किसी मरती हुई लड़की को कि जी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, लेकिन वो उसने नहीं पढ़ा, बल्कि वो कोई गाना पढ़ रही थी या कुछ इस तरह की इसमें किया हुआ है। तो मतलब है कि हमें जो ज़्यादा हम रिपीट करेंगे चीज़ों को, हमारे वही आएगी, ज़बान के ऊपर चीज़ें आएंगी हमें, ठीक है। तो ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह इसका जो है वो वर्ड जो है वही हम अक्सर करें, ताकि जब हम मरें, जो कि हमने मरना है, तो हमारे भी हमें मरते हुए ये कलमा